آج میں آپ کو اسلامی 12 مہینوں کے نام اور اس کا خلاصہ یعنی اس کا ترجمہ بتانے والا ہوں، اس لیے کہ بہت سے مسلمان ایسے ہیں بوڑھے ہو گئے لیکن ان کو اسلامی مہینوں کے نام کی جانکاری نہیں ہے۔ ہمیں جنوری انگریزی مہینوں کے تو نام یاد ہیں لیکن اسلامی مہینوں کے نام یاد نہیں ہیں۔ ہمیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر، یہ سب مہینوں کے نام یاد ہیں، لیکن اگر ان سے جانکاری لی جائے کہ بھائی اسلامی مہینے کا نام کیا ہے، کون سا اسلامی مہینہ چل رہا ہے ابھی، تو ان کو معلومات نہیں ہے۔ 100 میں 10 لوگ ایسے ہیں جن کو یہ نام یاد ہے۔ تو میں آج آپ کو اسلامی پہلے مہینے کا نام بتانے جا رہا ہوں۔ اسلام کا سب سے اسلامی یعنی ہجری، اس کو کہتے ہیں ہجری مہینہ۔ اسلامی 12 مہینوں ہوتے ہیں۔ اسلامی کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے ہوتے ہیں، جیسے انگریزی 12 مہینے ہوتے ہیں اور اسلامی 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ان کو چاند کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے اور عربی میں قمری مہینہ، قمری حساب سے چلتے ہیں۔ اس کا پہلا مہینہ محرم، اسلام کا سب سے پہلا مہینہ محرم کا مہینہ کہلاتا ہے، یعنی حرمت والا مہینہ، یعنی عزت بابرکت والا مہینہ بھی کہلاتا ہے۔ اس میں لڑائی حرام تھی اس وقت، اور اس کو 10 محرم یعنی عاشورہ، اس میں سب سے اہم دن کون سا ہے؟ عاشورہ کا دن، محرم کے مہینے، اس کو محرم الحرام بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرا مہینہ کون سا ہے؟ سفر، اور اس کو سفر المظفر بھی کہتے ہیں۔ دوسرا مہینہ اسلامی مہینوں میں سے دوسرا مہینہ کون سا ہے چاند کا؟ سفر المظفر، سفر کا مہینہ۔ اس کا ترجمہ ہے خالی ہونے والا، سفر مطلب خالی ہونے والا۔ خلاصہ، عرب لوگ اس مہینے گھروں سے نکل جاتے تھے، اس مہینے میں گھروں سے نکل جاتے تھے، اس لیے کہ اسے سفر کہا گیا تھا، اس میں سفر کیا کرتے تھے۔ تیسرا مہینہ اس کا نام ہے، اسلامی مہینوں میں سے تیسرا مہینہ کا نام کیا ہے؟ ربیع الاول۔ اس کو مہینہ کہتے ہیں ربیع الاول، اس کو 12 وفات کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ ربیع الاول میں 12 عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتا ہے، عید میلاد النبی کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور عورتیں اس کو 12 وفات کا مہینہ کہتی ہیں۔ اس کا مطلب ہے ربیع الاول کا مطلب پہلی بہار۔ یہ اسلامی مہینوں میں سے تیسرا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں آتا ہے 12 ربیع الاول، یعنی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں آتا ہے، یعنی جشن عید میلاد النبی بھی کہا جاتا ہے اس کو، اس مہینے میں جشن عید میلاد النبی بھی کہا جاتا ہے۔ اسلامی مہینوں میں سے چوتھا مہینے کا نام ہے ربیع الاخر، یعنی دوسری بہار، اس کا ترجمہ ہے دوسری بہار۔ اس مہینے کو ربیع الثانی بھی کہتے ہیں، ثانی کے معنی دوسرے کے ہوتے ہیں۔ عام طور پر سکون کا مہینہ ہوتا ہے یہ۔ اس مہینے کا اسلامی مہینوں میں سے 5واں مہینے کا نام ہے جمادی الاولی۔ اس مہینے کا نام ہے 5واں مہینہ جمادی الاولی، یعنی پہلی خشکی، یعنی خشکی والا مہینہ۔ خلاصہ یہ کہ اس زمانے میں پانی جم جاتا تھا، یعنی جمادی الاولی، اس لیے اس مہینے میں پہلی خشکی، یعنی اس زمانے میں پانی جم جاتا تھا، اس لیے یہ نام رکھا گیا۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ اس مہینے میں پانی جم جاتا تھا اس دور میں، پہلے کے دور میں۔ جمادی الاولی۔ اور چھٹے مہینے کا نام ہے اسلامی مہینوں میں سے جمادی الاخر، دوسری خشکی، اس کا ترجمہ ہے دوسری خشکی۔ اس کو
دوسری خشکی یعنی سردی اور خشکی کا تسلسل رہتا تھا، اس کے اندر سردی اور خشکی کا تسلسل رہتا تھا، مطلب درمیان. یہ ہے چھٹا مہینہ، یاد رکھیں اس کو. اور اس کا 7واں مہینہ ہے رجب، اس کو رجب المربع کہا تھا، اور عام طور سے اس کو عورتیں کنڈو، خواجہ کنڈوں کا مہینہ بھی کہتی ہیں، کنڈ ہے جس میں ہوتے ہیں فاتحہ، نیاز فاتحہ ہوتی ہے، پوریوں کی فاتحہ اسی مہینے میں ہوتی ہے. پوریوں کی فاتحہ جو ہوتی ہے، میٹھی اور نمکین پوریاں، وہ اسی مہینے میں ہوتی ہیں. اس مہینے کا نام ہے رجب، رجب المرجب بھی کہا جاتا ہے، یعنی عزت والا مہینہ. رجب کا معنی ہے عزت والا مہینہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے. اسی مہینے میں شب معراج ہوتی ہے، شب معراج بھی اس مہینے میں ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس اسلامی مہینوں میں سے 8ویں مہینے کا نام کیا ہے؟ 8ویں مہینے کا نام ہے شعبان، جس میں شب برات بھی آتی ہے، جس مہینے میں 14 شعبان کو شب برات. شب برات کے معنی ہے چھٹکارے والی رات. وہ شعبان کے مہینے میں شعبان المعظم بھی کہا جاتا ہے، کہ بکھرنے والا. اس کا ترجمہ ہے شعبان کے معنی بکھرنے والا. اس کا مطلب یہ اس مہینے میں اس کا خلاصہ یہ لوگ رزق کی تلاش میں بکھر جاتے ہیں، یعنی پھیل جاتے ہیں. لوگ جو ہے رزق کی تلاش میں پھیل جاتے ہیں. اسی مہینے میں آتی ہے شب برات، یعنی چھٹکارے والی رات. یعنی اس مہینے کے اندر جو دنیا میں آنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے نام نکالتا ہے، اور جو دنیا سے جانے والے ہیں ان کے بھی نام نکالتا ہے شب برات. اس مہینے کا اسلامی مہینوں میں سے 9واں مہینہ ہے رمضان المبارک. رمضان کہتے ہیں اور رمضان المبارک کہتے ہیں، برکت والا مہینہ بھی کہتے ہیں. جلانے والا کتابوں کو، رمضان کے معنی ہے جلانے والا، ترجمہ اس کا یہ ہے. سب سے اہم مہینہ ہے یہ اس میں سب سے اہم، اس میں روزے فرض ہیں اور قرآن نازل ہوا. اس مہینے میں روزے بھی فرض ہیں اور قرآن بھی نازل ہوا. یہ 9واں مہینہ ہے اسلامی مہینوں میں سے 9واں مہینہ رمضان المبارک کا. کچھ دن پہلے ایک ویڈیو دیکھی، بھائی رمضان کا کون سا مہینہ ہے؟ رپورٹر پوچھ رہا ہے مسلمان سے رمضان کا کون سا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ کون سا کہلاتا ہے؟ اب خاموش کھڑے ہیں، معلومات ہی نہیں، جانکاری نہیں ہے. 9واں مہینہ، یعنی یاد رکھیں 9واں مہینہ ہے. اب چلتا ہے اس کے آگے 10واں مہینہ. 10واں مہینہ یہی شوال کا مہینہ ہے، جس میں عید آتی ہے، چھوٹی عید آتی ہے جس کے اندر. اس مہینے کا ترجمہ ہے شوال المکرم، یعنی شوال بلند ہونے والا، اونچائی والا مہینہ، یعنی بلند ہونے والا، اس کا ترجمہ ہے. یعنی اس مہینے میں عید الفطر، شوال کے مہینے میں عید الفطر بھی ہوتی ہے، یعنی 10واں مہینے میں عید الفطر ہوتی ہے. اس مہینے کی پہلی تاریخ کو منائی جاتی ہے، عید الفطر اس مہینے کی پہلی تاریخ میں منائی جاتی ہے، یاد رکھیں. 11واں مہینہ کون سا ہے؟ جس طریقے سے انگریزی میں نومبر کا مہینہ 11واں ہوتا ہے، اس کے بعد دسمبر آتا ہے. اس میں 11واں مہینہ ہے ذی القعدہ. ذی القعدہ بیٹھنے والا، اس کا ترجمہ بیٹھنے والا، یعنی حرمت والا مہینہ. اس میں بھی جنگ نہیں کی جاتی تھی اس ٹائم پہ، اس مہینے میں جنگ نہیں کا. اس کا خلاصہ یہ ہے، یعنی بیٹھنے والا مہینہ. 11واں مہینہ ذی القعدہ کا ہے. اب 12واں مہینہ کون سا ہے اس کے اندر؟ اس کو کہتے ہیں ذی الحجہ، یعنی جس مہینے میں قربانی ہوتی ہے. 10 تاریخ کو عید ہوتی ہے اور 3 دن قربانی ہوتی ہے، اور اس میں ایام تشریق کے 5 دن ہیں. 9 تاریخ کی فجر سے لے کے 13 تاریخ کے عصر تک ایام تشریق کہلاتے ہیں، جس میں تکبیر کہی جاتی ہے ہر نماز کے بعد. اس مہینے میں ہر نماز کے بعد تکبیر کہی جاتی ہے 5 دن تک، یعنی 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک. 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک اس کو کہتے ہیں ذی الحجہ کا مہینہ. حج والا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، حج والا مہینہ.
یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، یعنی یہ 12واں مہینہ ہے، حج کا مہینہ، اور عید الاضحیٰ اس مہینے میں آتی ہے۔ یہ ہو گئے 12 مہینے، انہیں ہمیں یاد کرنا چاہیے، اسی لیے ویڈیو بنائیں تاکہ آپ لوگ یاد کریں۔ انگلش مہینے تو یاد کرتے ہی ہیں، اور ہندی مہینے کسی کو آتے نہیں ہیں زیادہ تر، لیکن اسلامی مہینے اس کو کہتے ہیں ہجری۔ ابھی ہجری جو چل رہی ہے 1447 ہجری چل رہی ہے، اب جو محرم آئے گا تو 1448 ہجری شروع ہوگی آگے والے مہینے میں، اگلے سال محرم کے مہینے میں، ذی الحجہ کے بعد، یعنی 3 مہینے بعد، شوال ذوالقعدہ ذی الحجہ، آج کے دن سے 3 مہینے بعد جو شروع ہوگی محرم کا مہینہ ہے، اس میں 1447 ہجری، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف لے اس ہجری کہتے ہیں، ہجرت کرنا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ اس مہینے سے ہی چاند کا مہینہ ہے، اس کو چاند کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہمیں یہ سب چیزیں یاد رکھنی چاہیے۔ آج کا اتنا ہی مختصر، اور اس ویڈیو کو آپ دیکھیں، ضرور دیکھیں، اور ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، فالو کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ آگے ہم آپ کو ویڈیو بھیجتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔